جتنے نقصان حکیم بتاتے ہیں، فیکٹ آپ کہہ رہے ہیں، جتنے نقصانات حکیم جتنے نقصانات وہ بتاتے ہیں، کم سے کم گھٹنے تو ختم ہوتے، ویل چیئر پہ تو ہوتے آدھے مرد. سنڈے میگزین میں تو پورے اشتہار ہوتے ہیں ان کے اس کے اوپر. ہاں نا، بڑا اچھا بزنس ہے، منجن بک جاتا ہے آپ کا اچھا خاصا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اور اس کی وجہ سے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ اس سے منسلک مسائل ہیں تو اسے بالکل سیکسولوجسٹ کی طرف جانا چاہیے، پراپر کنسلٹ کرنا چاہیے، اس سے اس کا رشتہ بھی بچ جائے گا. رشتہ بچ جائے گا. زندگی دیکھیں، آپ چلیں شادی کی بات ہی نہ کریں، بچہ جب جوان ہونا شروع ہوتا ہے اس کے جسم میں چینجز آنے شروع ہوتے ہیں، اس کے پینس، اس کا ٹیسٹیکل، اس کا پورا جسم میں چینجز آتے ہیں، ویسکولرائز ہوتا ہے. بچے اسی سے ڈر جاتے ہیں. صرف پیوبک ہیئر آنا، بال جو آتے ہیں زیر ناف، آپ اگر بچے کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، تو وہ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی اتنا بڑا تبدیلی آئے گا، وہ اسی سے ڈر جاتے ہیں. بچے اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. لڑکیوں کو تو چلے مائیں کچھ بتا دیتی ہیں بچیوں کو کہ پیریڈز آئیں گے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، کیا ہوتا ہے. لڑکوں کو تو کوئی بھی نہیں بتاتا، باپ تو بات ہی نہیں کرتا اس حوالے سے. بہت مشکل بات لگتی ہے. بچے اتنی بری وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو بتاؤں. اور پھر اب وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھائی کچھ جواب، وہی دوست یار ملتے ہیں، ان کو ڈس انفارمیشن کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ملتے ہیں دوست یار، وہ اور غلط بات بتا دیتے ہیں، تو اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہی کروں میں آپ سے کہ بچے جب نئے نئے جوان ہوتے ہیں، پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے، تو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نارمل عمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ایک جسم میں چیز بنتی ہے جو نکلنی ہوتی ہے. اتنے پریشان ہوتے ہیں لڑکے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو پتا ہوگا، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. تو اور ان کو اگر بتا دیا جائے بیٹے یہ نارمل چیز ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب لڑکے جوان ہوتے ہیں، ایسے کوئی نقصان نہیں، اٹھو صفائی کرو، نہا لو، بستر دھو لو، ختم کہانی. مگر اس کے کہیں نہیں ارے یار تمہارے تو ہڈیاں گل رہی ہیں، تمہیں تو بہت خطرناک کوئی بیماری ہے، اور تمہارے تو گھٹنے ختم ہو جائیں گے، اور تم تو بہت گندے خیالات آتے ہو. میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ وجہ سے ہوتا ہے، تم تو گندے خیالات آتے ہیں تمہیں، تم تو گندی چیزیں دیکھتے ہوگے ضرور، بدماش ہو تم تو، کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ایسا، تمہارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. تو بچہ کہتا ہے یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں بیچارہ، میں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. چلیں ذہنی امراض کے اوپر واپس آتے ہیں کہ ذہنی امراض کی جو علامات تو آپ نے بتا دی. ذہنی امراض میں جو مبتلا افراد ہوتے ہیں، کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ پہلی بات، کن بیماریوں کا علاج نہیں ہے اور کن کا علاج کا دورانیہ کتنا ہے؟ کیا عمر بھر پھر یہ علاج جاری رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں اس سے مجموعی طور پہ اثر جیب پہ تو پڑتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں علاج پہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں. ہم نے صرف ڈپریشن کی بات کی تھی. جی ڈپریشن. ہم اور بیماریوں کی بھی ذرا بات کر لیں جو کامن ہے. جی. نیکسٹ بیماری ہے گھبراہٹ کی بیماری، اینگزائٹی ڈس آرڈر. صحیح ہے. اس میں یہ چند موٹی موٹی علامتیں ہوتی ہیں کہ پہلے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دھک 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 فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہارٹ اٹیک آنے والا ہے. سانس گھٹتا ہے، سانس لینے مشکل ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. خوف ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو جائے گا، اور بہت شدید ہوتا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. اکثر لوگ وہ ہارٹ کے اسپتال بھاگتے ہیں، ای سی جی کراتے ہیں، بار بار ای سی جی کراتے ہیں اور وہ سب صحیح آتی ہیں. اور ہارٹ کا ڈاکٹر بجائے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے کہتا ہے آپ سب ٹھیک ہے گھر جائیں، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں آپ کے. اور بھائی تکلیف میں تو ہے نا وہ. اور بعض اوقات وہ گیسٹرولوجسٹ کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. جی سیکنڈ وہ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس. اسی طرح بہت سارے لوگ آتے ہیں پیٹ میں درد، پیٹ خراب، گیس گولا ہو رہا ہے، ہاضمہ خراب ہے، سارے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، پھر بھی تکلیف تو موجود ہے. وہ گیس پیٹ کا ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کراتا ہے، کہتے نہیں آپ سب کچھ ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں، بس آپ گھر جائیں. اور بھائی اس کو تکلیف تو اتنی ہی ہو رہی ہے نا، ٹیسٹ بھلے سے کلیئر ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ صحیح ہے. اس کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر آپ نے بچے دیکھے ہوں گے ایگزام ہونے والا ہے جناب پیٹ خراب، اسکول جانا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، اتنی کامن چیز ہے. تو اس کا بھی آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو پیٹ سیکھ آئے گا سب کچھ. یہ بھی ذہنی بیماری کی وجہ سے ان دردوں کو سائیکو سومیٹک پین ہم کہتے ہیں، کہ وہ جسمانی درد جن کی جڑ دماغ سے شروع ہوتی ہے، نفسیات سے شروع ہوتی ہے. تو گھبراہٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھبراہٹ، دل کی دورہ آ جائے گا، سانس رکتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو چکر آتے ہیں، کچھ لوگ گر بھی جاتے ہیں. تو یہ گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم بات کریں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی. بائی پول کا مطلب ہے کہ دو پولز. ایک ان کا پول ہوتا ہے کہ جس میں جنونیت، تیزی آ جاتی ہے، زیادہ خوشی، زیادہ کام. وہ ڈیول پرسنالٹی کہتے ہیں. ڈیول پرسنالٹی نہیں کہیں گے اس کو، موڈ سوئنگ، ایکسٹریم موڈ سوئنگ کہہ لیں. تو
تو اس میں زیادہ باتیں، بڑی بڑی باتیں، یار میں تو یہ ہوں، تم لوگ کیا ہو، اور میں یار ایک بنگلہ ہوگا، فلاں گاڑی ہوگی، میں تو باہر جاؤں گا، اپنا بڑا بزنس ہوگا، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور انرجی بہت زیادہ آ جاتی ہے، غصہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سب کچھ بڑھ جاتا ہے. مگر یہ کچھ ٹائم رہتا ہے، پھر اس کا ڈپریشن کا فیز آ جاتا ہے کہ اداسی، مایوسی، بیٹھے ہوئے، نہ کام، نہ بات، نہ کچھ بھی نہیں، یار کوئی دل نہیں کر رہا، کوئی اب دل نہیں کر رہا. تو آپ نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہوں گے، ان کے فلکچویٹ کرتا ہے موڈ. اب زیادہ غور سے دیکھا کروں گا. ہاں. اور آپ نے ایک چیز بتاؤں میں آپ کو کہ بہت سارے مووی اسٹار، فلم اسٹار، بڑی بڑی پرسنالٹیز جن کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ان کو یہ بائی پولر کی بیماری ہوتی ہے. اچھا جی. آپ کو دیکھا ہوگا کہ یوں آیا ایک بندہ، یہ اس کے گانے مشہور، فلم مشہور، فلاں مشہور، پھر غائب اتنے سالوں کے لیے. ہاں، گھر بیٹھ گیا. بہت ریسنٹ اور اچھی مثال دوں، ہنی سنگھ کا سنا ہے آپ نے؟ یو ہنی سنگھ. وہ اس کا بھی یہی ہوا تھا، کل پہلے بھی ہو چکا ہے اس کا، 7 سال کے لیے غائب، 5 سال کے لیے غائب، آیا پھر یہ گانے آئے پھر غائب. اس نے تو ایڈمٹ کرتا ہے، اس کے ویڈیوز لگائیں، اس پوڈ کاسٹ دیکھیں، وہ ایڈمٹ کرتا ہے مجھے بائی پولر ڈس آرڈر، میں دوائیاں کھاتا ہوں، میں نے ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا تھا اس لیے طبیعت اتنی خراب ہو گئی. اچھا جی، کھل کے ایڈمٹ کرتا ہے وہ. تو بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے. ایک لنکن پارک بہت مشہور بینڈ تھا، اس کا ووکلسٹ نے خودکشی کر لی تھی اس ڈپریشن میں آ کے. ابھی وہ انڈین ہی بالی ووڈ کا سشانت یہی نام ایسے تھا، اس نے بھی خودکشی کر لی تھی. ایسے آپ کو بے شمار سیلیبریٹیز کی مثال مل جائے گی جنہوں نے خودکشی کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ڈپریشن یا بائی پولر کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں تیزی آتی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا ہے، کام بھی زیادہ، سوچ بھی زیادہ، بڑا خیالات، مشہور ہوں میں، میری مشہوری ہو، لوگ مجھے مانیں، یہ خیال بھی آتے ہیں اس میں. اور پھر جب ڈپریشن میں آتا ہے تو اتنی شدید اداسی کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بائی پولر کی بیماری ہوتی ہے. او سی ڈی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خیالات آتے ہیں ایسے کہ خدا، نبی، رسول کے بارے میں اتنے گندے خیالات ہیں کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ نئی بات ہے. یہ بڑی عجیب بیماری ہے کہ ان کو خیال آ رہے ہیں خدا، نبی، بزرگ، مذہب، قرآن ہے نہیں ہے، اللہ ہے نہیں ہے، ہمیں جھوٹ تو نہیں بولا گیا. اچھا. ایسے خیالات، گستاخانہ خیالات جسے آپ کہیں. اچھا. اور وہ زیادہ خیالات ایسے ہوتے ہیں کوئی آپ ذکر نہیں کر سکتے کسی سے، کوئی تہمت ہی لگا دے گا آپ کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بلاسفیمی کا کیس ہی کر دے گا، آپ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اور پھر بندہ خود گناہگار. ایسے بیمار بھی ہیں ہمارے ارد گرد، بہت کامن ہے، بہت پرسنٹیج ہے، میں ایگزیکٹ پرسنٹیج ہی بتا دوں گا آپ کو. اچھا. تو یہ بہت کامن بیماری، نفسیاتی بیماری ہے. اب وہ لوگ بڑے بچا کے، چھپا کے، کہیں سے پتہ چل گیا کہ کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر پہنچ گئے، بتا بھی نہ. ہم کہتے ہیں کہ ایسے خیالات آتے ہیں آپ کو، کہ ہاں ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلا؟ اچھا. ہاں. تو پھر ان کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، دماغ میں کچھ کیمیکل امبیلنس ایسا ہو رہا ہے آپ کے کہ آپ کو یہ خیالات آئے جا رہے ہیں. آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے، کوئی شیطان کا حملہ نہیں ہوا آپ کے اوپر. صحیح ہے. اچھا، ایسے پہلے لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس. اب ان مولویوں کو بیچاروں کو ذہنی بیماری کا تو نہیں پتا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیطان کا حملہ ہوا ہوگا. وہ اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ پہ شیطان کا حملہ ہوا ہے، آپ نمازیں پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ سب کچھ کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اور پکا ہو جاتا ہے کہ ہاں شیطان کا ہی حملہ ہوا ہے. لگتا ہے کہ دیکھو میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت آس پاس کے ہمارے جو مولوی ان کو بھی رسالے بھیجتے ہیں اس کے، کہ ان کو پتہ چل سکے، کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذہنی بیماری ہے. اچھا، پھر جنسی خیالات بھی آتے ہیں اس کے اندر. اچھا. اور محرم رشتوں کے، ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں بھی جنسی خیالات آتے ہیں. یہ بھی اتنا گندی سوچ ہے. اچھا. مگر یہ بھی بیچارے بہت مجبور ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے، اس کا ان کا قصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے اتنے گندے خیال آتے ہیں. وہ ماں کے پاس نہیں جا رہے، بہن کے پاس نہیں جا رہے، گندے خیال جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں، کہیں کہ مجھے ایسا کچھ کر نہ بیٹھوں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. تو اور بہت تکلیف دہ عمل ہے. آپ خود سوچیں اگر آپ کو ایسے خیال آ رہے ہیں، یہ بہت کچھ کرنے کا قابل نہیں رہیں گے، بے بس ہو جائے گا. بار سارا وقت خیالات آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صفائی کرے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ بار ہاتھ دھونا، ہاں بار کنگا کرنا، نہانے گئے تو 2-3 گھنٹے ہو گئے اندر ہی بیٹھے ہوئے، نہا کے نہیں نکل رہے. صحیح. تو یہ OCD کہتے ہیں اس کو، obsessive compulsive disorder. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑی کامن ہے. پھر آخر میں سکیزوفرینیا ہے جس کی ہم نے بات کی کہ غیبی آوازیں، شکلیں نظر آتی ہیں، شک ہوتا ہے میرے خلاف ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے.